نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اسی کی توفیق اور تائید کے بھروسے پر قرآن حکیم کے سلسلے وار ابتدا سے درس کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. یہ قرآن حکیم ہے، لیکن ٹیکنیکل اصطلاح میں جو کتاب اس وقت میرے سامنے ہے اسے مصحف عثمان کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور چونکہ ہمارے ہاں جمعوں کے خطبوں میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ جامع آیات القرآن کے الفاظ آتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ مغالطے ہیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، اور اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم سے ایک غیر شعوری طور پر سوء ظن اور بے اعتمادی کی فضا بھی ہے. عام طور پر اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کو پہلی مرتبہ جمع کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بات بہت بڑا مغالطہ اور بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضور کے انتقال کے لگ بھگ 15 برس بعد قرآن مجید جمع ہوا. ظاہر بات ہے کہ چاہے ہم اپنے اعتقاد کی وجہ سے کچھ نہ کہتے ہیں، تحت الشعور میں اس کی وجہ سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 سال کیا اس صورت میں گزرے یا 12 سال اس صورت میں گزرے کہ قرآن مرتب شکل میں موجود نہ تھا. یہ اصل میں ان الفاظ ہی کا پیدا کردہ مغالطہ ہے. اس حقیقت کو جان لیجئے کہ قرآن مجید کی ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر فرما کر اسے امت کے حوالے کیا. یہ وہ بات ہے کہ جس کا وعدہ بالکل ابتدا میں حضور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس لیے کہ جب قرآن مجید کی تنزیل شروع ہوئی تو حضور خصوصی مشقت کے ساتھ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس پر سورہ قیامہ میں وہ آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جوش میں آئی، اور حضور سے یہ فرمایا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اے نبی، آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں اس قرآن کے ساتھ. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہ جلدی سے اس کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو جمع کر کے اور پھر اس کو پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. گویا کہ وہ بوجھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ذہن سے اتار دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس قرآن کی کوئی آیت بھول جاؤں. اس کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے لی. جیسے کہ قرآن کی
ہمیشہ ہمیش کے لیے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا سورہ خجر کی اس آیت کے روح سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی طرح ابتدا ہی میں اس کو جمع کر کے پڑھوا دینا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے خود دی۔ چنانچہ ہمیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر رمضان مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کا مذاکرہ فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی حیات طیبہ کا جو آخری ماہ رمضان مبارک تھا اس میں 2 مرتبہ مذاکرہ۔ پھر یہ کہ ہمیں دور نبوی ہی میں وہ ساری اصطلاحات ملتی ہیں، حزب کی اصطلاح، منزل کی اصطلاح، تو آخر یہ احزاب کیسے بن سکتے تھے اگر قرآن مرتب نہ ہوتا؟ یہ جو ایک خیال ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کو جان لیجئے۔ عہد نبوی میں قرآن مرتب ہو چکا تھا، لیکن کسی ایک کتاب کی صورت میں جسے ما بین الدفتین کہتے ہیں، ایک مجلد کتاب کی صورت میں موجود نہیں۔ آیتیں سورتوں کی شکل میں مرتب ہو چکی تھی، سورتوں کی باہمی ترتیب معین ہو چکی تھی، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو نمازوں میں پڑھا جاتا تھا۔ رمضان مبارک میں خود حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ اسی ترتیب سے اس کا مذاکرہ فرماتے تھے، لیکن یہ کہ کسی یکجا صورت میں ایک مجلد کتاب کی صورت میں قرآن مجید نہیں تھا دور نبوی میں۔ اس کو جمع قرآن کہتے ہیں۔ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالی عنہ عہد خلافت تک ملتوی نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں یہ کام ہو گیا، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو ایک بڑی تشویش پیدا ہوئی۔ قرآن مجید اصل میں یہ جان لیجئے کہ اصل میں تو یہ قرآن ہے لوح محفوظ میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایک اور جگہ پر کتاب مکنون کہا گیا ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ بہرحال اس کی جو پہلی جمع اور تدوین ہوئی ہے وہ لوگوں کے سینوں میں ہوئی، فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس کے بعد کتابی شکل میں جو اس کی تدوین اور اس کو ایک مجلد کتاب کی صورت میں مرتب کرنے کا کام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا۔ اور یہ بھی آپ کو تفصیل ملے گی کہ جب بہت سے صحابہ نے اس کی ضرورت کا احساس دلایا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہیں تأمل تھا، اور تأمل اس بنا پر تھا کہ یہ کام حضور نے خود اپنی حیات طیبہ میں نہیں کیا، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق یہ جان لیجئے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مقام صدیقیت بہت نزدیک اور بہت ملحق ہوتا ہے مقام نبوت سے، تو اتباع کامل کی جو شکل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر کو یہ خیال آیا کہ میں یہ کام کیسے کروں، لیکن پھر جب وہ واقعات اور شواہد سامنے آئے اور صحابہ کا اس پر تقریباً اجماع ہوا، تو پھر ان تمام کاتبین وحی کو جمع کیا گیا، اور خاص طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ تو انہوں نے مختلف اجزاء قرآن مجید کے جمع کیے۔ کسی کے پاس کوئی صورت کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کہیں کوئی کاغذوں میں مرقوم کچھ صورتیں تھیں، کسی کے پاس کہیں کپڑے پر لکھی ہوئی کچھ صورتیں تھیں۔ سینوں میں مکمل قرآن اسی ترتیب کے ساتھ موجود تھا، لیکن یہ جو مکتوب حالت میں اجزاء تھے ان کو جمع کیا گیا، اور ما بین الدفتین یہ کام جو ہے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا، یہ عہد خلافت صدیقی
رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ تھا وہ اصل میں یہ تھا کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر ملک میں خواہ وہاں زبان ایک ہی ہو، لہجے بہت سے ہوتے ہیں۔ اب خود پنجابی زبان کا آپ کو علم ہے کہ ہر 50 میل پر اس کا لہجہ بدل جائے گا، تو لہجوں کے فرق سے لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، اور یہی لہجوں کا فرق جو تھا یہ پھر قرآن کے لکھنے میں بھی فرق پیدا کر رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ جو لکھنے کے اندر کچھ لہجے کے فرق کی وجہ سے کچھ فرق پیدا ہو رہے ہیں، یہ بھی بعد میں چل کر ایک بہت بڑے فتنے کا موجب ہو سکتے ہیں۔ لہذا پوری امت کو ایک مصحف پر جمع کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ ہی غلط ہے، جامع آیات القرآن، وہ جامع الامت، امت کے جمع کرنے والے ہیں علی القرآن، قرآن پر، کہ وہ قرآن مجید پھر یہ منگایا گیا۔ حضرت حفصہ کے پاس غالباً رضی اللہ تعالی عنہا جو نسخہ تھا اس کو پھر مصحف عثمان کی شکل دی گئی، اس کی نقلیں کرائی گئی بڑے پیمانے پر، اور تمام دیار و امصار میں ان کو بھیجا گیا۔ یہی مصحف عثمان ہے جو اب پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ باقی جو ذرا ذرا سے فرق کے ساتھ وہ کتابت کا فرق جو صرف لہجے کے فرق پر مبنی تھا، جو نسخے تھے ان کو جمع کر کے انہیں آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس طریقے سے یہ مصحف عثمان ہے اس وقت پوری دنیا میں، اسی کا در حقیقت ہم سب اسی کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی قرآن مجید کا جس کو کہا جائے کہ متفق علیہ نسخہ ہے اب پوری امت کے پاس۔ اس تمہید کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج ہمیں صرف آیت بسم اللہ پر غور کرنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں میں سے ایک سورت میں سورہ نمل میں آئی ہے، اور وہ اس خط کے آغاز میں کہ جو حضرت سلیمان نے لکھا تھا ملکہ سبا کو، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم۔ تو اس طرح تو اس الفاظ کے آیات ایک سورت کے درمیان میں بھی ہیں۔ ویسے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے آغاز میں یہ آیت لکھی ہوئی، صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ یا سورہ برات، دو نام ہیں اس کے، جس کے شروع میں آیت بسم اللہ درج نہیں ہوتی۔ اس میں اب قراء کا اور فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ سورت جو 113 صورتوں کے آغاز میں ہے، یہ آیا بسم اللہ لکھی ہوئی، تو آیا یہ تمام صورتوں کا جز قرار پائے گی، یا یہ کہ اس کو سورت کا جز تو نہیں مانا جائے گا لیکن قرآن مجید کی آیات کی گنتی کرتے ہوئے 113 ان آیات کو بھی شمار کیا جائے گا، یا یہ کہ نہ یہ ان صورتوں کا جز ہے نہ یہ شمار میں آئیں گی، بلکہ یہ صرف بطور علامت درج ہے صورتوں کے فصل کے طور پر، کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری صورت شروع۔ تو یہ آراء موجود ہیں۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ اس صورت کا جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں قرات میں پھر جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جہری قرات کے ساتھ، تو اس جہری قرات کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ آیت سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے اور بقیہ تمام سورتوں کا بھی جز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی رائے
یہ ہے کہ نہیں، یہ کسی صورت کا بھی جز نہیں۔ جز تو یہ صرف اس سورہ نمل کا ہے جس کے درمیان میں یہ آئی، باقی یہ صرف بطور علامت فصل درج کی جا رہی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں ایک سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت شروع ہو گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی کے 3 نام آ رہے ہیں۔ اس کے شروع میں تو ایک لفظ کو محذوف مانا جاتا ہے، اشرع، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم۔ با حرف جار ہے، اس کے بعد جو لفظ ہے اسے اگر علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم لکھیں گے، لیکن جب با اس کے ساتھ آ کر جڑی ہے تو وہ حمزہ وصل ہے، وہ گر گیا ہے تو بسم بن گیا بجائے بے اسمے کے۔ اس لفظ اسم کو بھی یہاں سمجھ لیجئے، ویسے تو یہ معروف ہے، جانا پہچانا لفظ ہے، اسم کے معنی نام، لیکن یہ کہ اس کی جڑ کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے سین، میم اور واو۔ اسی سے پھر لفظ سما بنا ہے۔ سمون کہتے ہیں بلندی کو، اور سما کے معنی بھی بلندی۔ بلندی چونکہ نمایاں ہوتی ہے، لہذا کسی بھی شے کا وہ وصف جو بہت نمایاں ہو اور جس سے اس کی پہچان ہو جائے وہ اس کا اسم قرار پائے۔ کوئی چیز جس سے پہچان میں آ جائے، جس سے اس کا تعارف ہو جائے، وہ اس کا اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء جیسا کہ میں نے عرض کیا اب یہاں 3 آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ، یہ قرآن مجید میں بھی اللہ کے ناموں میں سے سب سے زیادہ جو کثیر الاستعمال نام ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑا بنیادی اختلاف ہے ہمارے ہاں۔ بعض محققین کی رائے اور اس میں صوفیاء کی اکثریت، اس کا رجحان یہ ہے کہ اللہ اس میں جامد ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے، مشتق نہیں ہے، یہ اس میں علم ہے۔ اس میں علم وہ کہ جو کسی چیز کی علامت کے طور پر نام رکھ دیا جائے۔ لاہور، اب لاہور کہاں سے نکلا اس کی کوئی بحث نہیں ہوگی، لاہور تو بس ایک شہر کا نام ہے، ایک شہر کا اسم علم ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کی یہ رائے ہے وہ اسے اسم ذات قرار دیں، اس کائنات کے خالق اور مالک کا اسم ذات، اور باقی تمام ناموں کو وہ صفاتی نام قرار دیں۔ یہ بات ان کے طرز عمل سے مطابقت رکھتی ہے، اس لیے کہ پھر اسم ذات ہی کا ذکر یہی پھر ان کے ہاں شغل میں اور ان کے سلوک میں بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کو یاد کرو۔ تو کوئی نام ایسا ممتاز ہونا چاہیے ان کی رائے میں کہ جسے اللہ کا، جسے اس ہستی کا اسم ذات قرار دیا جا سکے۔ غالباً اسی ذوق اور اسی رجحان کی وجہ سے ان کی رائے یہ بنی کہ اللہ یہ اسم جامد ہے، مشتق نہیں ہے، یہ اسم علم ہے، اسم ذات ہے اس ہستی کا جو اس کائنات کی خالق اور مالک اور رب ہے۔ لیکن دوسری رائے وہ ہے کہ جس پر اہل نحو کا تقریباً اجماع ہے، وہ اس کو بھی ایک صفاتی نام قرار دیتے ہیں اور اسے بھی مشتق مانتے ہیں۔ جیسے اللہ کے تمام صفاتی نام کسی اسم نکرہ پر، اسم صفت پر الف لام داخل کر کے بنے ہیں۔ رحمان یہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان، غضبان، سکران، جوعان، عطشان، الف لام لگ گیا، الرحمن، اب یہ اللہ کا نام ہوا۔ رحیم صفت مشبہ،
وہ ہستی کے جس میں مستقل صفت رحمت کی پائی جائے. اس پر الف لام داخل ہوا الرحیم، یہ اللہ کا نام ہو گیا. حی زندہ، صاحب حیات، اس پر الف لام داخل ہوا الحی، یہ اللہ کا نام ہو گیا. تو جتنے بھی نام ہیں اللہ کے وہ صفاتی ہیں. اس میں نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرف باللام کر کے انہیں اللہ کے نام بنایا گیا. اہل نحو کی رائے یہ ہے کہ بالکل اسی طرح الہ پر الف لام داخل ہوا ہے، الالہ، اور یہاں بیچ میں سے الف جو ہے وہ حذف ہو گیا، الالہ کی بجائے اللہ بن گیا. اس طرح یہ بھی در حقیقت مشتق ہے اور یہ بھی الف لام کے داخل ہونے سے نام بنا ہے. البتہ یہ اہل نحو بھی مانتے ہیں کہ یہ اب بہیو کرتا ہے بطور اسم علم، اس لیے کہ عربی زبان میں قاعدہ یہ ہے کہ اس میں نکرہ پر اگر یائے ندا داخل کی جائے، رحیم یا رحیمو، یا لگ جائے گا، علیم یا علیمو. لیکن الف لام والے جو اسماء ہوتے ہیں ان پر یا براہ راست نہیں لگ سکتا، بلکہ یا ایہا کہنا پڑتا ہے. انسان یا انسانو، اور جب الانسان ہوگا تو یا ایہا الانسان، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم. لیکن اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں براہ راست یا ندا لگتی ہے، یا اللہ. تو معلوم ہوا کہ یہاں اب یہ بہیو کر رہا ہے بطور اسم علم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ان دونوں رائوں کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کی اصل تو یہی ہے کہ یہ الہ پر الف لام داخل کر کے بنا، لیکن اب یہ ہر اعتبار سے اللہ کے اسم ذات کی حیثیت اختیار کرتا اور یہ بہیو کر رہا ہے اسم علم کے طور پر. اس طریقے سے گویا کہ وہ دونوں رائے جمع ہو. اب اگر تو پہلی رائے ہو تو پھر معنی اس کے کوئی ہوں گے ہی نہیں، معنی صرف وہ ذات. لاہور کے کیا معنی؟ لاہور کے معنی ایک شہر ہے جس کا نام لاہور ہے. لیکن اگر دوسری رائے ہے تو پھر معنی کا تعین کرنا پڑے گا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ نکلا کہاں سے ہے، اور اسی سے پھر متعین ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ اس کے مادہ اشتقاق کے بارے میں بھی متعدد رائے ہیں، اور میرے نزدیک یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے کہ اس مادے کے بنیادی مفہوم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ذات باری تعالی کے ساتھ ایک ذہنی اور نفسیاتی رابطہ اور رشتہ قائم کرنے میں جتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ تمام نسبتیں اس مادے کے اصل لغوی مفہوم کے اندر پائی جائیں. چنانچہ تین رائے موجود ہیں. علیہ یا لہو سے ہے، اس کے حروف اصلی الف لام اور ہے ہے، ایک رائے یہ ہوئی. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاح سے ہے، واو لام اور ہے اس کے حروف اصلیہ ہے. ایک تیسری رائے یہ کہ یہ لاہ یا لوہ سے ہے، لام الف اور ہے اس کے حروف اصلیہ ہے. یہ تین رائے، اور یہ آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں یہ تعلیل کا معاملہ بڑا مشکل ہے. یہ حروف علت جو ہے الف واو اور یہ، ان میں بڑا رد و بدل آپس میں ہوتا رہتا ہے. لہذا یہ تینوں رائے موجود ہیں اور ان تینوں کا ذکر کیا امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب ان تینوں مادوں کے کیا مفہوم ہے بنیادی؟ الف لام ہے کا مادہ دو معنی دیتا ہے. علیہ الفصیل و الی امہ، اگر کسی اونٹنی کا دودھ پیتا بچہ ماں سے جدا کر لیا گیا ہو، اسے کہیں آپ نے باندھا ہوا ہو اور کہیں اس کی رسی کھل گئی، اس نے رسی توڑا لی، تو جس طرح وہ لپکتا ہے اپنی ماں کی طرف اور ماں کے بھی تھنوں کی طرف، یہ جو کیفیت ہے یہ الف لام ہے کے مادے کے اندر بنیادی مفہوم کے طور پر شامل.
دوسری رائے اس بنیادی مادے کے مفہوم کے بارے میں یہ ہے، علیہا اے تحیرا، متحیر ہو جانا، حیرت زدہ، کسی شے کی کنہ تک نہ پہنچ پائے انسان اور متحیر ہو کر رہ جائے، حیران اور شکر ہو کر رہ جائے، یہ بھی اس کے بنیادی مفہوم میں شامل ہے۔ والہ، اس سے لفظ بڑی آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، والہانہ عشق، یہ اردو میں ہم بولتے ہیں۔ والہ کا جو بنیادی مفہوم ہے وہ کسی کی ذات کی انتہائی محبت، بلکہ وہ کیفیت جیسا کہ میں نے عرض کیا جو والہانہ عشق، یہ ہماری ایک معروف اور جانی پہچانی کیفیت ہے جس کو ہم ان الفاظ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اور لاہ یلوہ کا بنیادی مفہوم ہے، لاہ اے احتجبہ، کسی چیز کا مخفی ہو جانا، چھپ جانا، اوٹ میں ہو جانا، پردے میں ہو جانا، احتجابہ، یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے۔ اب ان چاروں کو اگر جمع کریں گے تو اس میں 3 نسبتیں نکلتی ہیں۔ کسی ہستی کی طرف اپنی احتیاجات کے لیے رجوع کرنا، بے ساختہ، بے اختیار کسی کی طرف لپکنا، جیسے کہ وہ بچہ ماں سے بچھڑا ہوا جو ہے وہ لپکتا ہے۔ کسی ہستی کی انتہائی محبت دل میں پیدا ہو جانا اور کسی ہستی کے بارے میں متحیر ہو کر رہ جانا، یہ تینوں بنیادی کیفیات سامنے رکھیے۔ اور ابھی میں عرض کروں گا کہ اللہ کے ساتھ یہی 3 نسبتیں ذہنی اور نفسیاتی ممکن ہیں۔ وہ ہستی کہ جسے ہم خالق کائنات اور مالک کائنات اور رب السماوات والارض ان حوالوں سے جانتے ہیں، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ اگر تجزیہ کیا جائے تو 3 قسم کے انسان آپ کو ملیں گے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اور وہ اپنے اس شعور کی سطح کی نسبت ہی سے اس ہستی کے ساتھ ایک ذہنی یا نفسیاتی رشتہ یا کیفیت کے حامل ہوں۔ ایک بالکل عوامی سطح ہے، اس سطح پر انسان کے لیے اپنی احتیاجات، اپنی تکالیف، اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات، یہی ہے کہ جس میں انسان لٹاپین ہے، اسی میں وہ مصروف ہے، روزی کے لیے جد و جہد ہے، کوئی حوادث ہے، مصائب ہے، تکالیف ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مشکل آ پڑی ہے، کسی مقدمے میں کوئی پھنس گیا ہے۔ عام انسان اس سطح سے بلند نہیں ہو پاتا۔ اس سطح پر اللہ کا جو تصور اس کے سامنے رہے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ نسبت اس کی اللہ کے ساتھ ذہنی اور نفسیاتی قائم ہو جائے تو یہ اس کے لیے کفایت کرے گی کہ اللہ ہی رازق ہے، وہی روزی رساں ہے، وہی حاجات کا پورا کرنے والا ہے، وہی تکلیف کو دور کرنے والا ہے، وہی پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اور اسی کو ذرا ایک دوسرے اعتبار سے کہیے، کوئی روزی رساں نہیں ہے اس کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی تکلیف دور کرنے والا نہیں ہے اس کے سوا، کوئی شفا دینے والا نہیں ہے اس کے سوا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے اپنے ہاں کی خواتین کو، بڑی بوڑھیوں کو دوا بچوں کو پلا رہی ہوں گی لیکن ساتھ کہیں گی اللہ کافی، اللہ شافی۔ شفا دوا میں نہیں ہے، شفا اللہ کے اختیار، ایک ذریعے کے طور پر ہم اختیار کر رہے ہیں، لیکن شفا اس میں نہیں۔ لا شافی الا ہو ولا رازق الا ہو، یہ اگر درجہ حاصل ہو گیا ہے تو یہ کافی ہے، کفایت کرتا ہے، اس کی توحید مکمل ہو گئی۔ یہ تو ہے وہ کیفیت جیسے کہ ایک بچہ لپکتا ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اس کے اندر اپنی احتیاجات کا اتنا ہی شعور ہے اور وہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اس سے ذرا بلند تر سطحیں 2 ہیں۔
ایک بلندر سطح ہے فلاسفہ کی، اہل منطق، علماء. ظاہر بات ہے کہ وہ اس سطح سے بلندر ہیں. وہ غور کرتے ہیں یہ کائنات، انہوں نے تقسیمیں کی ہیں، ایک ممکن الوجود، ایک واجب الوجود، پھر واجب الوجود کی صفات، پھر یہ کہ ان دونوں کے مابین کیا تعلق ہے، خالق اور مخلوق کے مابین. یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کی آخری حد یہ ہے کہ انسان متحیر ہو کر رہ جاتا ہے. جو بالکل بیچارے محروم رہ جاتے ہیں وہ تو ایگنوسٹسزم اور یا اسکیپٹسزم یہاں آ کر رہ جاتے ہیں. ارتیابیت یا لا ادریت کچھ پتہ نہیں، کہ کس نقشد و نقشایت بحکمت معمارا، یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. کوئی نہیں پا سکتا اس کی طے کو، کوئی نہیں جان سکتا اصل حقیقت کو. یہ ایگنوسٹسزم ہے. اور اس سے بھی ایک کمتر سطح ہے ارتیابیت، پتہ نہیں کچھ ہے بھی کہ نہیں، یہ سارا خراب ہی نہ ہو رہا. یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم. لیکن یہ کہ جو اوپر بھی پہنچیں گے وہ اس حد تک بھی پہنچ گئے کہ ایک ذات ہے، دور بینان بارگاہ الست جو ززی پین بردانت کے ہست ہے تو صحیح ایک ذات، لیکن وہ ذات کیسی ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے. یہ فلسفے کی سطح پر صفات کا اور ذات کا جو باہمی ربط ہے وہی لا ینحل ہے. صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. اور ہمارے ہاں اس بات پر پھر آ کر اکتفا کرنی پڑی کہ لا عین ولا غیر. صفات جو ہے وہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے تحیر. یہ دوسری سطح ہے. تیسری سطح جو ہے بلند ترین، اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ فلسفی بڑا محروم رہے گا کہ جو صوفی نہ بن جائے. اس لیے کہ خالص فلسفہ جو ہے، فلسفہ محض جو ہے، وہ اول تو ارتیابیت پر روک دے گا، ذرا اوپر بڑھے گا تو ایگنوسٹک ہو جائے گا، لا ادریت، اور اوپر جائے گا تو تحیر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس لیے کہ وہ ذات جو ہے احتجابہ مخفی ذات ہے، اگرچہ اس کی احتجاب کی شان، مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے، فسبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کے پردے میں. شدت ظہور اتنا ہے کہ وہ ایک پردہ بن گیا ہے اور وہ ذات اس پردے کے اندر چھپ گئی. جیسے کہ بہت تیز روشنی ہو تو آپ کی آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں اور آپ کو اندھیرا محسوس ہوگا، آپ کچھ دیکھ نہیں سکیں گے. تو وہ محتجب تو ہے، لیکن سبحان الذی احتجب بشدت ظہورہ، اپنے شدت ظہور کی وجہ سے، هو الظاہر والباطن، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، الظاہر بھی وہی ہے اور الباطن بھی وہی. بہرحال یہ ہے وہ دوسری سطح. اور تیسری سطح پھر یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک والہانہ محبت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ محبت کا رشتہ جب پیدا ہو جاتا ہے، اور محبت بھی وہ جسے قرآن سورہ بقرہ ہی میں بیان کر رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ہستی وہ ہے کہ جو سب سے بڑھ کر محبوب ہو، جس کی محبت سب سے بڑھ کر قلب پر قبضہ کر لے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، وہ ہستی اللہ. تو اب یہ تین سطحیں ہیں اور تین ہی نسبتیں ہو سکتی ہیں. اور لفظ اللہ کو اگر الہ پر الف لام داخل ہو کر مانا جائے کہ یہ لفظ بنا ہے تو اس کے اندر یہ تینوں مفہوم شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیہ دو اسماء جو ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ صفاتی ہیں، الرحمن بھی اور الرحیم بھی.
اب ذرا ان کی طرف متوجہ ہو. دونوں کا مادہ ہے رحمت، لیکن رحمت کی یہ دو مختلف شانیں ہیں جو دو الفاظ میں آ رہی ہیں. اس میں ذرا کچھ لوگوں کو دقتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ ذہین لوگوں نے اپنی ذہانت اور فطانت کی جولانگاہ بھی بنایا ہے، بڑے بڑے نکتے اس میں نکلے ہیں. بنیادی طور پر یہ جان لیجئے، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا، کہ فعلان کا وزن عربی زبان میں آتا ہے مبالغے کے صیغے کے طور پر، اور اس میں کسی کیفیت کی شدت، اس کا جوش و خروش اور اس کی ایک ہیجانی کیفیت کا نقشہ سامنے آتا ہے. اب یہ ہیجان جو ہے یہ بھی فعلان کے وزن پر ہے. مثلا یہ کہ اگر کوئی عرب کہے گا انا عطشان، اس کے معنی ہوں گے کہ میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، بڑی شدید پیاس. غضبان، یہ قرآن مجید میں لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو آپ پر طاری ہوئی جب آپ نے آ کر کوہ طور سے واپس یہ دیکھا کہ قوم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی. غضبان اسفا، انتہائی غضبناک. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی جلالی طبیعت کے آدمی تھے، تو ان کا مزاج جلالی اور پھر اس میں غضبان کی کیفیت. تو اس وزن پر جب لفظ آیا رحمان، تو اس میں اللہ کی رحمت کی ایک شان سامنے آ رہی ہے، جس کو ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہیں، تموج ہو جس میں ہیجانی کیفیت ہو. اللہ کی رحمت کی وہ شان لفظ رحمان میں. البتہ اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، اس کیفیت میں چونکہ دوام نہیں ہوتا، اس قسم کی کیفیت آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لہذا اس میں کچھ عارضی ہونے کی ایک معاملہ بھی پایا جاتا ہے جو دوام اور استمرار کی ضد ہے. جوش آیا لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. غضب ناکی کی کیفیت طاری ہوئی لیکن اس میں دوام نہیں ہوتا، وہ زائل بھی ہو جاتی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، پھر میں مختلف آراء آپ کے سامنے رکھوں گا. جبکہ فعیل کا وزن جو ہے عربی زبان میں وہ آتا ہے کسی صفت کے دوام اور استمرار اور پائیداری کو ظاہر کرنے، جو اس میں استقلال ہو، وہ صفت مستقل طور پر اس موصوف میں موجود ہو. اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر علماء نے، محققین نے کچھ رائے دی. چنانچہ عام طور پر تو آپ کو ایک لفظ ملے گا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی نسبت کی گئی دنیا کی طرف، کیونکہ دنیا عارضی، اور صفت رحیمیت یا شان رحیمیت کہیے اس کو منسوب کیا گیا آخرت کی طرف کہ وہ دائم ہے، وہ باقی رہنے والی ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ اس وجہ سے کہ فعلان کے اندر ایک عارضی پن کی کیفیت ہوتی ہے جبکہ فعیل میں دوام اور استمرار ہے. تو یہ تو آپ کو عام طور پر مصحف میں ملے گا، تراجم میں یا حواشی میں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. ایک نقطہ میں آج ہی صبح دیکھ رہا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی نے نکالا ہے، اور وہ اس حدیث کے حوالے سے ہے. حدیث قدسی ہے، حضور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے میں نے اپنے پاس رکھے، اور 100واں حصہ جو ہے، ایک حصہ وہ میں نے کل مخلوقات میں تقسیم کر دیا. تو تمام والدین، اب وہ انسانوں میں سے ہوں، جنوں میں سے ہوں، کل مخلوقات میں سے ہوں، حیوانات میں سے ہوں، ان کے دلوں میں جو رحمت ہے وہ سب میرے اس رحمت کے 100ویں حصے کا ظہور ہے.
اس کو مولانا عبیداللہ سندھی نے پھر یوں بیان کیا. اب دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں ہر ذہین آدمی کا ذہن کسی طرف جائے گا اور کوئی نقطہ وہ نکال لے گا کہ والدین میں رحمت کی دو کیفیات ہوتی ہیں. ایک والد کی رحمت کچھ اور ہے، شفقت کچھ اور ہے، اور والدہ کی کچھ اور ہے. والد کی شفقت میں یہ چیز مد نظر ہوگی کہ بیٹا ترقی کرے، اعلیٰ مراتب پر پہنچے، چاہے اسے مشقت جھیلنی پڑے، تکلیف کرنی پڑے، اس کے سامنے کچھ اور ہے مقاصد، اور وہ اس کے لیے اولاد کی مشقت اور تکلیف کو بھی جھیلنے کو تیار ہے ان اعلیٰ تر مقاصد کے لیے. والدہ کا معاملہ بالکل اور ہوگا، تکلیف نہ پہنچے. وہ جو ایک ذاتی عافیت ہے اس کی رحمت جو ہے وہ اس درجے کے اندر رہے گی. تو رحمان میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو باپ کی رحمت و شفقت ہے وہ تمام مخلوقات کی رحمت کو جمع کر کے اسے 100 سے ضرب دیجئے تو وہ تو ہے لفظ رحمان کا ایک ظہور. اور والدہ کی شفقت اور محبت اور رحمت جو ہے اس کو اب تمام مخلوقات کی اس سطح پر جمع کر کے اس کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ ہوگا لفظ رحیم کا ظہور. رحمان اور رحیم میں ایک اور نقطہ، اور ان دونوں کی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ بہت ہی پیاری تمثیل اور تشبیہ ہے کہ اگر آپ کہیں کسی سڑک سے گزر رہے ہوں اور وہاں کوئی فوراً اسی وقت کوئی حادثہ ہوا ہو، بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، تو فرض کیجئے کہ کوئی شخص دیکھے کہ کوئی ماں ہے جو اس حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے، لیکن اس کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے، وہ بچ گیا ہے. اب ہر شخص اسے اپنے اوپر طاری کرے، کیا کیفیت ہو؟ وہ کیفیت ہوگی کہ جس کے تحت ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس بچے کی پرورش میں اپنے ذمہ لے لوں. یہ بے کس ابھی عمر کی اس سطح پر ہے کہ یہ اپنے وجود کو خود برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس کی کفالت کرے، کوئی ذمہ داری لے. تو ہر شخص کیسا ہی کوئی انسان کٹھور دل ہو، لیکن واقعہ یہ کہ اس منظر کو دیکھ کر وہ رہ نہیں سکتا اور وہ اس بچے کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لے لے گا. لیکن یہ کیفیت ہوتی ہے عارضی. ہو سکتا ہے کہ چند دن کے بعد آدمی پچھتا ہے، یہ کیا بوجھ میں اپنے ذمہ لے بیٹھا. وہ تو جوش خروش تو ختم ہوا، وہ تو ایک وقتی کیفیت تھی جو آئی اور گئی. اب اس نے اپنے ذمہ داریوں میں جو اضافہ کر لیا ہے، میری ذمہ داریاں پہلے ہی بہت تھیں، یہ وقتی طور پر میں نے جوش میں آ کر یہ ایک اضافی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے. تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر کا حال تو یہ ہوگا کہ بعد میں شاید ہم پچھتائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک کیفیت تو ہے، دوسری نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالی کی رحمت کے اندر یہ دونوں شانیں موجود ہیں. وہ ہیجان والی شان بھی ہے، اور یہ جان لیجئے کہ اس کے اندر وہ عارضی پنے والا جن کو احساس ہوا ہے وہ میری ناچیز رائے میں مغالطہ ہے. اللہ کی تمام شانیں مستقل بالذات ہیں، پائیدار ہیں. رحمت خداوندی کی یہ دونوں شانیں بیک وقت ہیں. ہمارے اندر تو کبھی کسی شان کا کوئی ہلکا سا کوئی پرتاؤ آ گیا تو ہمیں کچھ سمجھنے میں اس سے مدد مل جاتی ہے، صرف اس لیے. ورنہ یہ ہے کہ ہم تو واقعتاً کسی شے کے دوام اور استمرار کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت، کتنی قدرت یہ ہمارے تخیل سے، ہماری قوت واہمہ سے بعید. لیکن یہ کہ کچھ کیفیات جو وارد ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں ان کیفیات کو، ان صفات باری تعالیٰ کی. تو اس کے لیے کچھ تمثیلیں مفید ہیں اور مبید ہیں، لیکن یہ کہ بتمام و کمال ہم ان پر قیاس نہیں کر سکتے. اللہ کی رحمانیت مستقل ہے اور اللہ کی رحیمیت بھی مستقل ہے. یہ دونوں شانیں ہمیشہ ہیں، ہر وقت ہیں، بیک وقت موجود ہیں. اس میں ایک نقطہ پھر اور ہے
کہ تخلیق کو مانا گیا ہے اللہ تعالی کی صفت رحمانیت کا مظہر، اور ربوبیت کو مانا گیا ہے اللہ کی صفت رحیمیت کا مظہر۔ اللہ تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اپنی رحمانیت کے جوش میں، اور اس کی مستقل ربوبیت فرما رہا ہے۔ یہ پرورش، اس کی نگہداشت، اس کی تربیت، یہ اس کی صفت رحیمیت کا ثمرہ ہے۔ بہرحال ان دونوں ناموں کو اپنے سامنے رکھیے اور اس پر اضافہ کیجئے اللہ کے نام نامی اور اس میں گرامی اللہ کا، جسے اس میں ذات مانا گیا ہے۔ تو اب آخری بات آج کے درس میں جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس ہستی کا تعارف کن الفاظ میں کرا رہا ہے۔ اس میں در حقیقت رد ہے اور جواب ہے اس اعتراض کا جو عیسائیوں کی طرف سے بالعموم قرآن پر ہوا ہے، نہ صرف قرآن پر بلکہ یوں کہیے کہ اسلام پر ہوا ہے، کہ قرآن اللہ کا تعارف زیادہ کراتا ہے ایک ایسی ہستی کے طور پر جس سے ڈرا جائے، جس سے خوف کھایا جائے۔ تقویٰ پر زور ہے، خوف جو ہے اس کو ایک بنیادی محرک کی حیثیت سے ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو جہنم سے، ڈرو آخرت کے حساب سے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بحیثیت مجموعی قرآن کو پڑھیں تو یہ رنگ واقعتاً غالب نظر آتا ہے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس خدا کو، انجیل کا جو خدا ہے، وہ خدا ایک محبوب ہستی، ایک شفیق ہستی، ایک ودود ہستی، ایک رحیم ہستی والا تصور، اس سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب در حقیقت اسی میں مضمر ہے کہ آیت بسم اللہ جو ہر صورت کے آغاز میں درج ہے، یا اس کے حصے کے طور پر یا علامت کے طور پر بہرحال درج تو ہے، مزید برآں سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات میں پھر انہی 3 ناموں کا حوالہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو بنیادی طور پر قرآن مجید اس ہستی کا جو تعارف کراتا ہے جو اس کائنات کی خالق اور مالک ہے، تو بنیادی طور پر تو تصور یہی ہے۔ اس والہانہ عشق کا تصور کیجئے، اللہ والہ سے اگر اس کو مانا جائے، پھر رحمان، پھر رحیم، تو اصل میں تو اللہ تعالی کی یہ صفات ہے کہ جن کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے، البتہ بگڑے ہوئے ماحول میں۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر، نوارا تلخ تر میزن چو ذوق نغمہ کمیابی۔ جب منہ کا ذائقہ بگڑ چکا ہو تو کڑوی کسیلی دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ مرض کے ازالے کے لیے وہ جو صالح اور مرغن غذا ہے وہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بڑے کڑوے اور کسیلے قدرے جو ہیں پیالے بھر بھر کر پلانے پڑے۔ چونکہ قرآن مجید رسولوں کی دعوت کا اور رسولوں کے حالات کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، اور رسول آتے رہے اسی وقت جبکہ قوموں کا مزاج بگڑ چکا ہوتا تھا، اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، آخری حجت قائم کرنا مقصود ہوتا تھا۔ لہذا اس وقت صورت یہی تھی کہ پھر جو ندا جس سے آغاز ہوتا ہے دعوت کا، اس کی کیفیت وہ ہے جس کو حالی نے اس شعر میں بیان کیا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ تو ہلانا مقصود، چونکانا مقصود، سوتے ہوئے کو جگانا مقصود، نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا مقصود، جو ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں انہیں خبردار کرنا مقصود۔ لہذا اس میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے انذار کا رنگ،
اگرچہ انذار کا ترجمہ اب یہ ہمارے اصل میں ترجموں کی خامی ہے کہ انذار کا ترجمہ ڈر جب کر دیا جاتا ہے، ڈرا، تو وہ در حقیقت صحیح نہیں ہے۔ انذار کا صحیح ترجمہ خبردار کرو، وارن دیم۔ وارننگ بالکل مختلف چیز ہے، تخویف اور ہے۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اس خوف کو تو عام طور پر قرآن مجید میں شیطان کی طرف نسبت دی گئی۔ بندہ مومن اللہ کے دوست کے لیے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور شے ہے، تقوی اور ہے، انذار اور ہے۔ اور ہمارے ہاں اردو تراجم میں تقوی کا ترجمہ بھی ڈر، انذار کا ترجمہ بھی ڈر، اور خوف کا ترجمہ بھی ڈر۔ اس سے پھر اصل میں وہ مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ انذار کے معنی خبردار کر دینا، کوشن، وارن کرنا، جس راستے پر جا رہے ہو یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ تقوی کے معنی بچنا، یہ بچنا جو ہے کسی ایسی چیز سے بچنا بھی ہوگا کہ جو خوفناک ہو فی الاصل، اور یہ بچنا جو ہے ایسا بھی ہے کہ اس سے بچو کہ تمہارے والد ناراض نہ ہو جائیں۔ اب یہ کچھ اور طرح کا خوف ہے، والد کا خوف اور کسی درندے کا خوف۔ لفظ خوف شاید مشترک ہو جائے ہماری زبان میں، لیکن ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس خوف کے اندر ایک محبت اور شفقت یہ لپٹی ہوئی ہے، جبکہ یہ مجرد خوف ہے، ایک ڈراؤنی چیز کا خوف، ایک مضر شے کا خوف۔ لہذا ان دونوں کے اندر فرق کیا جائے تو قرآن مجید لفظ تقوی استعمال کرتا ہے، تو اس کے مفہوم کو سمجھ کر جب پڑھا جائے گا تو وہ اشکال نہیں ہوگا۔ لفظ انذار آتا ہے، اس کے صحیح مفہوم کو سمجھیں گے تو وہ اشکال نہیں ہوگا۔ باقی اصل جواب یہی ہے کہ ایک مثبت تعارف ہے، وہ قرآن مجید جس طرح کرا رہا ہے وہ تو آیت بسم اللہ سے سمجھ میں آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کی رحمت ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور بیک وقت اس میں دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے اور پائیداری بھی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے تمدن اور تہذیب کا ایک جز بن گئی۔ کوئی کام کرو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے۔ اس میں فوراً انسان متوجہ ہوتا ہے جو کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی ہے کہ نہیں۔ اس میں پھر وہ سہارا لیتا ہے کہ اس میں میری کامیابی، اس کا دار و مدار اس کی مدد اور توفیق پر ہے۔ اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی تلاوت جب ہوگی تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب پڑھیں گے تو ایک امتثال امر اس میں ہو جائے گا۔ وہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ تو گویا کہ آج اس آیہ مبارکہ کا یہ درس اس پہلی آیت پر امتثال امر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم قرآن مجید کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے مطابق ہم نے آج آیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور جس کام کا ہم نے آج بیڑا اٹھایا ہے اسی کی تائید اور توفیق کے بھروسے پر اور اسی کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ اب یہ اسی کے حوالے ہے کہ یہ کام تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے، پابندی کے ساتھ ہوتا رہے، اس میں کوئی وقفے نہ آئے، اس میں کوئی رکھنے نہ پڑے۔ اور اس طرح اگر ان کیسٹس کی صورت میں قرآن مجید کا ایک درس مکمل ہو جائے تو منزل بڑی لمبی ہے، سفر بہت طویل ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ کام بہت کٹھن بھی ہے۔